دنیا کی تاریخی عمارات میں قرآن شریف کے آخری پارے میں کی صورت سورج برج میں ذکر کیے گئے ایک تاریخی قصے کے آرکیالوجیکل ثبوت کی بات کر رہے ہیں، جو قصہ اصحاب الاخدود سے منسوب ہے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ذو نواس یہودی تھا اور مسیحیوں سے اس کا سلوک اچھا نہ تھا۔ مسیحی اس کے مجبور کرنے پر بھی اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوتے، تو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یا تو یہودیت اختیار کر لیں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یمن کے تمام مسیحی جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک وسیع خندق کھدوائی جس میں ان سب کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد خدا کا عذاب نازل ہوا اور بادشاہ اور اس کے ساتھ اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی۔ اصحاب الاخدود سے مراد بادشاہ ذو نواس اور اس کے پیرو ہیں، خود مسیحی بھی۔ یہی روایت 523 میں یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے مسیحیوں پر ظلم و ستم ڈھائے، جسے قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر کیا ہے۔ قصے کے ثبوت آج کل سعودی عرب کے صوبہ نجران میں موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہاں باقاعدہ اس کی حدود کے بورڈ تک لگ چکے ہیں اور نمایاں بتایا گیا ہے کہ یہ کھنڈرات اصحاب اخدود کے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 7511 میں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج کہ میں اس کو جادو سکھلاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا کہ وہ اس کو جادو سکھلا دے۔ اس لڑکے کی آمد و رفت کے دوران کی راہ میں ایک راہب تھا، عیسائی درویش، یعنی پادری تارک الدنیا انسان۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا تو اس کی باتیں اچھے لگیں۔ اب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا، اس کے پاس پہلے بیٹھتا پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ جادوگر کو اس کو آنے کی وجہ سے مارتا، دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے ذکر کیا اور گلہ کیا، تو راہب نے کہا جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر مجھے جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا۔ اسی حالت میں وہ لڑکا رہا۔ اچانک راستے میں اسے ایک بڑے درندے سے گزر ہوا جس نے لوگوں کی آمد و رفت کو روک رکھا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ آج معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ پھر اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا۔ لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا، اس سے یہ حال کہا تو وہ بولا، بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک آ پہنچا جو میں دیکھتا ہوں، اور ان قریب تو آزمائش میں پڑے گا۔ پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا۔ یہ حال جب بادشاہ کے ایک مصاحب کو پتہ چلا جو کہ اندھا ہو گیا تھا، تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لایا اور کہنے لگا، یہ سب مال تیرا ہے اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کر سکتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تجھے اچھا کر دے گا۔ وہ وزیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا۔ جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ نے کہا، تیری آنکھ کس نے روشن کی؟ وزیر بولا کہ میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ جب وہ لڑکا بلایا گیا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، تو جادو میں اس درجے پر پہنچا کہ اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کرتا ہے اور وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ بولا کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی پکڑوایا اور اس کو زد و کوب کراتا رہا۔
یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ اب راہب کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس کے نہ ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا، یہاں تک کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ وزیر بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے یہ بھی نہ مانا تو اس کو بھی آرے پر رکھ کر چروا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر لڑکا بلایا گیا، اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ، اور جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ دین سے پھر جائے، اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بصورت دیگر اس کو چوٹی سے نیچے گرا دو۔ وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے دعا کی، الہی جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ، اور اگر یہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بصورت دیگر اس کو دریا میں دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے کہا کہ الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ وہ کشتی اندھی ہو گئی اور لڑکے کے سوا باقی سب لوگ ڈوب گئے۔ وہ لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پھر پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک جو طریقہ میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر رسولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ، اور پھر یہ کہہ کر کہ میں اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، وہ تیر چلا دے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو تو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنے ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم، جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستوں کے پر خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا۔ پھر جب خندقیں کھودی گئیں تو ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی اور کہا کہ جو شخص اس دین سے، یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے، اسے ان خندقوں میں دھکیل دو، اور اسے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گرے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا تو بچے نے کہا، اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد الرقائق، حدیث نمبر 7511۔ یہ واقعہ آج کے سعودی صوبے نجران، آج کے سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے اور ایک شہر بھی اسی نام سے ہے جو یمن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ نجران اگرچہ 4000 سال قدیم ہے، اس پر کچھ عرصہ تک رومن افواج کا قبضہ بھی رہا، مگر اس کو 1965 میں نئے شہر کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب وہ سعودی عرب کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ اسی شہر میں اصحاب الاخدود کا واقعہ 524 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ 524 میں یہودیوں نے نجران کے مسیحیوں کا شدید قتل عام کیا تھا، جو اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ یہودی بادشاہ یوسف ذو نواس نے، جو آخری ہماری بادشاہ تھا، 524 میں یہاں پر قبضہ کر کے کہا کہ یہاں کے لوگ یا تو مسیحی ہو جائیں یا نجران چھوڑ دیں یا پھر قتل ہو جائیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود نے جب نجران کو خود بھی فتح نہ کر سکا تھا 20ویں صدی میں، تو اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھے گا، اس شرط پر یہ سعودی عرب میں شامل ہو جائیں۔
چنانچہ نجران سعودی عرب کا حصہ بن گیا۔ اپریل 2004 میں وہاں